میں ناجائز ہوں لیکن قصور میرا نہیں۔ میرا نام سارا ہے مگر گاؤں والے مجھے کبھی میرے نام سے نہیں پکارتے، وہ مجھے وہ لفظ کہتے ہیں جو دل کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، ناجائز۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی ماں کی آنکھوں میں خوف دیکھا، ان کی نظریں ہمیشہ زمین پر جھکی رہتی جیسے دنیا سے نظریں ملانے کا حق نہ ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا قصور کیا ہے مگر لوگ کہتے تھے میرا وجود ہی گناہ ہے۔ بچپن میں جب میں کھیلتی تھی تو باقی بچے مجھے دھکیل دیتے، کہتے کہ ہم تیرے ساتھ نہیں کھیلیں گے، تیرا باپ کون ہے؟ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا باپ کون ہے، بس اتنا جانتی تھی کہ میری ماں ہر رات چپکے سے روتی ہے۔ ماں نے مجھے کبھی سچ نہیں بتایا، بس کہتی تھی بیٹی سب لوگ برے نہیں ہوتے لیکن سب لوگ سچ سننے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ یہ الفاظ میرے دل میں ایسے بیٹھ گئے جیسے پتھر دل کی جڑ میں اتر جائے۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑی ہوتی گئی مگر تانے وہ کبھی پرانے نہیں ہوئے۔ اسکول میں، بازار میں، حتیٰ کہ مسجد کے باہر بھی لوگ مجھے ایسے دیکھتے جیسے میں کوئی مجرم ہوں، مگر مجھے ایک بات سمجھ آ گئی تھی کہ میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں پیدا ہوئی۔ میری ماں عسکری بی بی ایک خاموش رہنے والی عورت تھی۔ اس کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ کم بولتی مگر جب بولتی تو الفاظ میں دعا جیسی مٹھاس ہوتی، لیکن میں جانتی تھی ان کی زندگی میں ایک زخم ہے جو کبھی نہیں بھرا۔ میں نے کئی بار رات کو جاگ کر دیکھا، وہ چارپائی پہ بیٹھے خلا میں دیکھتی رہتی اور پھر چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر رونے لگتی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، امی میرا ابا کہاں ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا جیسے کسی نے اس کے دل کے اندر چھپی چیز اچانک نکال لی ہو، پھر دھیرے سے بولی، وہ دور ہے، بہت دور۔ میں نے ضد کی، کب آئیں گے؟ اس نے میری پیشانی چوم لی، جب وقت آئے گا بیٹی۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی دوبارہ نہیں پوچھا لیکن دل کے اندر ایک سوال ہمیشہ زندہ رہا۔ گاؤں میں ہماری جھونپڑی تھی جو بارش کے دنوں میں چھت سے تھی۔ عسکری بی بی دن بھر لوگوں کے کپڑے دھوتی، برتن مانجتی اور اس کے بدلے ملنے والے پیسوں سے ہم دونوں کا پیٹ پالتی۔ میں اسکول جاتی تھی مگر کتابوں سے زیادہ لوگوں کے چہرے پڑھتی، ان کے الفاظ، ان کی نظریں میری کتابوں کے صفحوں سے زیادہ تلخ تھی۔ کبھی کبھی گاؤں کے بڑے مرد میری طرف آ کر عجیب نظروں سے دیکھتے جیسے میں کسی کے لیے آسان شکار ہوں۔ میں ماں کے پیچھے چھپ جاتی اور ماں ان مردوں کو اس سختی سے دیکھتی، وہ نظریں جھکا لیتے۔ میں نے تب جانا کہ ماں کمزور نہیں ہے، وہ صرف خاموش ہے۔ ایک رات جب ہم دونوں چارپائی پر لیٹے تھے، ماں نے مجھے سینے سے لگا کر کہا، زارا تم کسی کی غلطی کا بوجھ مت اٹھانا، تمہارا قصور صرف یہ ہے کہ تم سچی ہو اور دنیا سچ کو برداشت نہیں کر پاتی۔ یہ جملہ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ جملہ مجھے کتنا سہارا دے گا۔ ایک دن گاؤں میں میلہ لگا تھا، رنگ برنگی جھنیت، ڈھول کی تھاپ اور ہر طرف بنے ہوئے چنے اور گڑ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ماں سے کہا، امی چلے نہ ذرا دیکھائیں۔ عسکری بی بی نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، بیٹی میلے میں سب خوشیاں بانٹتے ہیں، ہمارے حصے میں وہ کم ہی آتی ہیں۔ لیکن میری ضد کے آگے وہ ہار گئی۔ ہم دونوں میلے کی بھیڑ میں پہنچی۔ میں رنگین چوڑیوں والے سٹال کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک ایک بھاری آواز پیچھے سے آئی، یہ بچی کون ہے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک لمبا گندمی رنگ کا آدمی، چہرے پر داڑھی اور آنکھوں میں عجیب سی چمک، وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا جیسے صدیوں بعد کوئی گمشدہ چیز مل گئی ہو۔ میری ماں کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس نے فوری میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو زارا ابھی۔ لیکن وہ آدمی ہمارے راستے میں آ گیا۔ عسکری ماں کا چہرہ سفید پڑ گیا، اکبر تم یہاں؟ میں نے حیران ہو کر ماں اور اس آدمی کو دیکھا۔ امی یہ کون ہے؟ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اکبر علی نے جھانک کر میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر کہا، یہ میری بیٹی ہے نا؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں اس وقت لفظ ابا کے بارے میں صرف خواب جانتی تھی، حقیقت نہیں۔ ماں نے سخت لہجے میں کہا، اکبر تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے بولا، میں اپنی اولاد کو دیکھنے آیا ہوں۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھ لیا تھا، کچھ سرگوشیاں شروع ہو گئی، کچھ عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یعنی خیس نظروں سے دیکھا۔ ماں نے میرا ہاتھ اور زور سے پکڑا اور مجھے بھیڑ سے نکال لائی۔ راستے میں بار بار پوچھتی رہی، امی وہ کون تھے؟ وہ مجھے اپنی بیٹی کیوں کہہ رہے تھے؟ عسکری بی بی کے ہونٹ سختی سے بند تھے مگر آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ زارا کچھ باتیں وقت سے پہلے نہیں بتائی جاتی۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی، کھڑکی سے باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور میں سوچ رہی تھی، اگر وہ واقعی میرے ابا ہے تو پھر اب تک کہاں تھے، اور اگر نہیں تو پھر یہ کھیل کس کا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس دن کے بعد ہماری زندگی ویسی نہیں رہے گی۔ اکبر علی کا آنا ایک طوفان کا پہلا چونکا تھا۔ اس دن کے بعد گاؤں میں عجیب سا ماحول تھا، جہاں بھی جاتی لوگ مجھے اور میری ماں کو دیکھ کر سرگوشیاں کرنے لگتے۔ کچھ عورتیں ہنستے ہوئے کہتی، دیکھا مرد تو آخر مرد ہوتا ہے، لوٹ ہی آیا، اور کچھ بس زبان عورتیں تانے دیتی، چلو زارا اب تیرا باپ مل گیا۔ میں یہ سب سنتی اور ماں کے چہرے پر پڑی لکیروں کو دیکھتی اور وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ کھیتوں میں کام کرتے وقت بھی ان کی نظریں زمین سے اوپر نہیں اٹھتی، لیکن میں نے دیکھا کبھی کبھار وہ ایک دم چونک کر چاروں طرف دیکھتی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو یا کسی سے بچ رہی ہو۔ پھر وہ دن آیا جب اکبر
علی ہمارے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ مسکرایا، السلام علیکم بیٹی۔ میں حیران رہ گئی، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا، تم سے بات کرنے۔ ماں اندر سے آئی، اس کے چہرے پر سختی اور خوف ایک ساتھ تھے۔ اکبر یہاں آنا بند کرو، تمہاری وجہ سے پہلے بھی میرا جینا مشکل تھا، اب بیٹی کی زندگی بھی برباد نہ کرو۔ اکبر نے گہری سانس لی، عسکری میں گناہگار ہوں لیکن اب میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ میں دونوں کی بات سن رہی تھی، دل میں ایک طوفان تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، لیکن ماں نے مجھے اشارہ کیا، اندر جاؤ زارا۔ میں اندر گئی مگر کھڑکی کے پاس آ کر چھپ کر سننے لگی۔ اکبر علی کہہ رہا تھا، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا، حالات نے مجبور کیا تھا۔ ماں کی آواز لرزی، حالات یا تمہاری کمزوری؟ تمہیں پتا ہے جب تم گئے تھے تو لوگ مجھے کس نام سے پکارنے لگے، اور میری بیٹی اس نے کی جہنم میں بچپن گزارا۔ اکبر نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولا، زارا کو میرا حق ملنا چاہیے۔ یہ سن کر میرے اندر ایک انجانی سی روشنی سی پھوٹ پڑی۔ حق، باپ کا نام، خاندان، کیا واقعی یہ سب میرا بھی ہو سکتا ہے؟ اگلے دن ماں صبح سے خاموش بیٹھی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا مگر ہونٹوں تک نہیں لے جا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، امی اکبر علی سچ میں میرے ابو ہیں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا جیسے میں نے کوئی ایسا راز کھول لیا ہو جس پر سالوں سے مٹی جمی ہو۔ زارا یہ سوال دوبارہ مت پوچھنا۔ کیوں، کیا سچ سننے کا حق نہیں ہے مجھے؟ میری آواز بھاری ہوئی تھی مگر اندر ایک ضد بھی تھی۔ ماں نے گہری سانس لی، پھر نظریں کھڑکی سے باہر دوڑائی جیسے ماضی کے دھندلے مناظر وہاں زندہ ہوں۔ میں صرف 16 سال کی تھی جب اکبر علی سے نکاح ہوا۔ وہ جوان، خوبصورت اور باتوں میں جادو رکھنے والا آدمی تھا۔ شادی کے بعد چند مہینے سب ٹھیک رہا، لیکن پھر اس کے گھر والے کہنے لگے کہ میں کم ذات ہوں۔ انہوں نے اکبر پر دباؤ ڈالا کہ مجھے طلاق دے دے۔ میں دنگ رہ گئی۔ تو پھر ماں کی آواز بھاری ہو گئی، اکبر نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ ایک دن وہ شہر گیا اور واپس نہ آیا، میں اکیلی تھی، اور چند مہینے بعد تم اس دنیا میں آئی۔ میرے سینے میں جیسے کسی نے کیل گاڑ دیے ہیں۔ تو کیا اس لیے لوگ مجھے ناجائز کہتے ہیں؟ ماں کے آنسو بہ نکلے۔ ہاں بیٹی، نکاح کے کاغذات گم تھے، گواہ بھی نہیں رہے، گاؤں والوں کے لیے تم بس ایک گناہ کی نشانی بن گئی۔ میں خاموش بیٹھی رہی، میرے کانوں میں ماں کی باتیں گونج رہی تھی۔ اکبر علی کی تصویر میرے ذہن میں بدل رہی تھی، وہ ظالم بھی تھا اور شاید بے بس بھی۔ اس رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں اکبر علی مجھے کندھوں پر بٹھائے گاؤں کے میلے میں لے جا رہا تھا۔ میں ہنس رہی تھی اور پہلی بار ابا کہہ رہی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو میں سوچ رہی تھی، شاید میں اس آدمی کو ایک موقع دے سکتی ہوں، شاید میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں پیدا ہوئی، لیکن اگر باپ کا سہارا مل جائے تو۔ دوپہر کا وقت تھا، ماں کھیت میں گئی ہوئی تھی اور میں گھر میں برتن دھو رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اکبر علی کھڑا تھا، ہاتھ میں 2 تھیلیاں جن میں پھل اور مٹھائی تھی۔ السلام علیکم بیٹی۔ وعلیکم السلام، اندر آئیے۔ ہم دونوں صحن میں پرانی چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں نے گہری سانس لی اور سیدھا سوال کیا، آپ نے امی کو کیوں چھوڑا تھا؟ اکبر علی نے چونک کر میری طرف دیکھا جیسے یہ سوال دل پر تیر کی طرح لگا ہو۔ زارا، میں نے تمہاری ماں کو نہیں چھوڑا، مجھے چھوڑنا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اپنے میرے دشمن تھے۔ تمہاری دادی کو میرا تمہاری ماں سے نکاح منظور نہیں تھا، انہوں نے مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی اور کچھ قرضے تھے جنہوں نے مجھے توڑ دیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر آپ نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کیوں نہ بھاگا؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں کمزور تھا بیٹی، اور کمزوری سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں جانتا ہوں تمہاری ماں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور تمہارے ساتھ بھی۔ میرے اندر غصہ اور ترس ایک ساتھ ابھر رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، لوگ کہتے ہیں میں ناجائز ہوں، کیا آپ میرے باپ ہونے کا اعلان سب کے سامنے کر سکتے ہیں؟ اکبر علی نے فوری میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بیٹی میں تمہیں اپنا نام دوں گا، اپنا سایہ دوں گا، جو وقت گزر گیا اسے بدل تو نہیں سکتا مگر آگے کا راستہ بدل سکتے ہیں۔ میں نے نظریں جھکائی، دل میں عجیب سا سکون بھی تھا اور ڈر بھی۔ میں جانتی تھی اگر یہ سب گاؤں میں ہوا تو طوفان اٹھے گا۔ گاؤں کا چوک آج معمول سے زیادہ بھیڑ والا تھا۔ کئی لوگ منڈی سے سبزیاں لے رہے تھے، کئی بچے دوڑ رہے تھے، اور درمیان میں چائے والے کی دکان پر سب بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ میں ماں کے ساتھ وہاں سے گزر رہی تھی جب اچانک اکبر علی آگے بڑھ آیا۔ اس کے چہرے پہ ایک عزم تھا جیسے آج کوئی پرانا حساب چکانا ہو۔ رک جاؤ زارا، اس نے بلند آواز میں کہا۔ سب کی نظریں ہماری طرف اٹھی، کچھ لوگ ہنسے، کچھ حیران ہوئے۔ اکبر علی نے چوک کے بیچ کھڑے ہو کر گلا صاف کیا۔ سنو گاؤں والوں، آج میں ایک بات سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ خاموشی چھا گئی، حتیٰ کہ چائے والا بھی چمچ روک کے سننے لگا۔ یہ لڑکی زارا، یہ میری بیٹی ہے، میرے خون کا حصہ ہے، اور میں اسے سب کے سامنے اپنا نام دیتا ہوں۔ آج کے بعد کوئی اسے ناجائز کہے گا تو مجھ سے پالا پڑے گا۔ لوگوں کے چہرے بدلنے لگے، کچھ نے نظریہ مسکراہٹ دی اور کچھ نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ماں کا رنگ پیلا پڑ گیا، وہ آہستہ سے بولی، اکبر یہ کیا کر رہے ہو؟ اکبر نے مضبوط لہجے میں کہا، جو برسوں پہلے کرنا چاہیے تھا وہ آج کر رہا ہوں۔ ایک بوڑھا آدمی بولا، اکبر تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنے سال بعد بیٹی مان رہے ہو؟ اکبر نے اس کی طرف دیکھا، شرم تو تب آنی چاہیے تھی جب میں نے چپ رہنے کا گناہ کیا۔ میں وہاں کھڑی کانپ رہی تھی، دل میں ایک عجیب سا فخر بھی تھا اور ڈر بھی۔ میں جانتی تھی اس اعلان کے بعد گاؤں کا سکون ختم ہو جائے گا۔ اکبر علی کے اعلان
के अगले ही दिन गांव की फिजा बदल गई। चौक, गलियां, बाजार, हर जगह खरगोशियां और ताने चलने लगे। देखा अब बाप बेटी का ड्रामा कर रहे हैं। इतने साल कहाँ था बाप, अब अचानक उन याद आ गया। माँ सब सुनकर चुप रहती मगर मैं हर जुमले पर जलने लगती। बाजार में सब्जी वाले ने अचानक कहा, बीबी आज भाव थोड़ा ज्यादा है, आपके घर में तो अब बाप भी आ गया है ना, जेब भी भारी होगी। मेरे होंठ कांप गए मगर माँ ने मेरा हाथ दबाया, छोड़ दो, जवाब मत दो। रात को दरवाजे पर पत्थर फेंका गया। हम दोनों डर के जाग उठे। बाहर देखा तो अंधेरे में कुछ लड़के हंस रहे थे। नाजायज नाजायज, इनकी आवाजें हवा में तीर की तरह चली। अकबर अली अगले दिन आया। मैंने गुस्से से कहा, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। वो खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, मैं जानता हूँ लेकिन जब सच बोलते हैं तो पहले जख्म ही लगते हैं, बर्दाश्त करो बेटी। गाँव का मुखिया भी बीच में बोल पड़ा। इसने अकबर अली को बुलाया और कहा, ये सब तुमने गलत किया है, गाँव की इज्जत का सवाल है, ये रिश्ता खत्म करो। अकबर ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इज्जत का सवाल तब बनता है जब हम सच छुपाते हैं। मैं अपनी बेटी का हक दिला कर रहूंगा। माँ की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। ना खाना ठीक से खाती, ना बात करती। मुझे डर था कि ये तूफान कहीं हमारे घर को ही ना बहा ले जाए। सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था कि हमारे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। माँ घबरा के उठी, कौन है? बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुखिया जी ने बुलाया है। हम बाहर निकले तो गाँव के बीच चबूतरे पर 20-50 लोग जमा थे। मुखिया मोटे चेहरे पर गुस्से की लकीरें खींच कर बोला, ये गांव इज्जतदार लोगों का है, नाजायज रिश्ते यहाँ नहीं चलते। तुम दोनों माँ बेटी आज शाम तक गांव छोड़ दो। मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। माँ का रंग फिक हो गया। इसने इल्तिजा की, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हम यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े। मुखिया ने बात काट दी, बस ज्यादा जुबान ना चलाओ। इतने में अकबर अली आया। इसके कदम तेज, आंखों में बिजलियां। वह बीच हजूम आकर मुखिया के सामने खड़ा हुआ। कौन निकालेगा इन्हें? मुखिया नजरिया हंसा, अकबर ये तेरी जिद है मगर गाँव की रजा नहीं। अकबर अली ने एक एक अल्फाज चबा कर कहा, ये मेरी बेटी है, जो इन्हें निकालने आएगा पहले मुझसे गुजरेगा। कुछ लोग बड़बड़ाने लगे, ये गांव का कानून तोड़ रहा है। अकबर ने सब की तरफ देखकर कहा, कानून इंसान बनाता है मगर खून का रिश्ता रब बनाता है। आज अगर तुम इन्हें निकालोगे तो मैं भी ये गांव छोड़ दूंगा और कसम खा कर कहता हूँ तुम्हारे सुकून को हमेशा के लिए छीन लूंगा। हजूम में खामोशी फैल गई। कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से पीछे हट गए। मुखिया ने दांत पीसे मगर कुछ न बोला। उस दिन पहली बार मुझे लगा शायद तूफान थमने लगा है, लेकिन दिल के किसी कोने में मैं जानती थी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। और रात बाकी तमाम रातों से मुख्तलिफ थी। आंगन में चिराग की लो हल्की हल्की लड़स रही थी। माँ चुपचाप कपड़ों का एक छोटा सा गढ़ बांध रही थी और मैं खामोशी से इसे देख रही थी। अकबर अली बैठा अपनी पुरानी जेब घड़ी को सहला रहा था, जैसे सोचों में गुम हो। कल सुबह हम निकल रहे हैं, इसने अचानक कहा। माँ ने चौंक कर इसे देखा। शहर, हाँ यहाँ अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ था। गाँव की मिट्टी, वो खेत, वो दरख्त, ये सब मेरी यादों का हिस्सा थे मगर यहाँ रहना अब जहर पी लेने के बराबर था। सुबह सूरज निकलने से पहले हम निकल पड़े। अकबर अली ने अपने पुराने बैलगाड़ी वाले दोस्त से सवारी का इंतजाम किया। बैलगाड़ी पर एक तरफ अनाज की बोरियां थी और दरमियान में हम तीनों बैठ गए। रास्ता सुनसान था, परिंदों की आवाज भी जैसे दूर हो गई थी। मैंने माँ के हाथ पकड़ रखे। वो बार बार पीछे मुड़कर गाँव को देखती। ये मेरा जन्म भूमि है लेकिन यहाँ से निकाल दिया गया। उसकी आवाज बहरा गई। रास्ते में एक छोटे कस्बे से गुजरते हुए हमें कुछ लोग पहचान गए। ये वही है ना गांव से भागने वाले? इनके जुमले हमारे पीछे तीरों की तरह आते रहे मगर अकबर अली ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। 2 दिन का सफर करके हम शहर के किनारे पहुंचे। ऊंची इमारतें, शोर मचाने वाले रक्शे, हर तरफ भागते लोग, ये मंजर मेरे लिए बिल्कुल नया था। अकबर अली ने कहा, यहाँ हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। हमें एक पुराने महल्ले में किराए का छोटा सा कमरा मिल गया। दरवाजा लकड़ी का, खिड़कियां टूटी हुई, लेकिन हमारे लिए यही जन्नत थी। कम से कम यहाँ कोई हमें नाजायज नहीं कह रहा था फिलहाल। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि शहर की गलियां भी अपने जख्म रखती हैं और हमारा माजी अभी भी हमारा पीछा करेगा। शहर में आने के बाद पहले चंद दिन अजीब सी खामोशी में गुजरे। गांव का शोर, खेतों की खुशबू, शाम के चिराग सब पीछे रह गए थे। यहाँ सिर्फ हारन की आवाजें और धुआं था। अकबर अली ने मोहल्ले की एक वर्कशॉप में काम शुरू कर दिया। सुबह जल्दी निकलता और रात गए वापिस आता। माँ घर में सिलाई का काम करने लगी, पुराने कपड़ों की मरम्मत और कभी कभी करीबी घरों के पर्दे सी देती। मैं भी स्कूल में दाखिल हुई। स्कूल गांव के स्कूल से बड़ा और ज्यादा भीड़ वाला था। पहले दिन ही 2 लड़कियों ने मेरा लहजा सुनकर कहा, ये गांव की है, इससे बात मत करना। मेरे दिल पे एक पुराना जख्म दोबारा खिल गया। चंद दिन बाद मोहल्ले के एक आदमी ने माँ से अजीब बात कह दी, बीबी सुना है आपके शोहर नहीं है और ये आदमी जो साथ रहता है वो असल में आपका शोहर नहीं। माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं समझी थी कि हम गाँव छोड़ आए तो माजी खत्म हो गया, मगर नहीं, लोग जहाँ भी हों सवाल ही रहते हैं। इस रात खाने पर माँ बहुत खामोश थी। अकबर अली ने महसूस किया और पूछा, क्या हुआ?
ماں نے بات ٹال دی مگر میں نے سچ کہہ دیا۔ اکبر علی نے ایک لمبی سانس لی۔ یہ دنیا شاید کبھی نہیں بدلے گی مگر ہمیں ہمت نہیں ہارنی۔ مہینے گزر گئے مگر ماضی کا سایہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ایک دن اسکول میں ایک لڑکی نے میرا نام پکارا، زارا ناجائز۔ میں نے غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ لفظ دوبارہ نہ کہنا۔ استاد نے چوٹ سن کر مجھے ہی ڈانٹ دیا۔ گھر آ کر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ امی میں کب تک یہ برداشت کروں گی؟ نے میرا سر سے لایا، تب تک تم اسے اپنی کمزوری سمجھو گی، اس دن تم اسے اپنی طاقت بنا لو گی، کوئی تمہیں نہیں چھوڑ سکے گا۔ اکبر علی نے بھی میرا ہاتھ پکڑا، بیٹی ایک دن تمہارا باپ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا سب کے سامنے، اور اس دن کوئی تمہیں جھکنے پر مجبور نہیں کر سکے گا۔ ایک دن محلے میں ایک جھگڑا ہو گیا۔ لوگ اکبر علی پر الزام لگا رہے تھے وہ اجنبی عورت کے ساتھ رہتا ہے اور گاؤں سے بھاگ کر آیا ہے۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں بھیڑ میں جا کر کھڑی ہو گئی، میرے باپ ہیں اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو آ کر مجھ سے بات کرے۔ لوگوں نے تنزیہ ہنسی نکالنے لگے مگر اکبر علی نے پہلی بار میرا ہاتھ سب کے سامنے پکڑا اور کہا، یہ میری بیٹی ہے۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، اس عورت سے میں نے نکاح کیا ہے، جسے جو سمجھنا ہے سمجھ لے۔ یہ لمحہ ایسا تھا جیسے برسوں کے اندھیرے میں پہلی بار روشنی آئی ہو۔ وقت گزرتا گیا، طنز تانے سوال سب آہستہ آہستہ کم ہو گئے۔ میں نے تعلیم مکمل کی اور شہر کے ایک اسکول میں استاد لگ گئی۔ لوگ اب مجھے ناجائز نہیں کہتے تھے، اب مجھے استاد زارا کہتے تھے۔ ماں کے چہرے پر سکون آ گیا اور اکبر علی فخر سے کہتا، یہ میری بیٹی ہے۔ میں جانتی تھی دنیا کبھی مکمل مہربان نہیں ہوگی مگر ایک بات سیکھ لی تھی، ہماری پہچان دوسروں کے لفظوں سے نہیں بنتی، ہماری پہچان ہماری ہمت سے بنتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں ویڈیو